السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور رواہ الترمذی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، ابھی تک ہمارا مسئلہ پاکی اور ناپاکی کے متعلق ہی چل رہا ہے، اور چونکہ یہ ایام بارش کے چل رہے ہیں اور بارش کے دنوں میں بھی بارش کا مسئلہ رہتا ہے، بارش ہونے کی وجہ سے بعض جگہ کیچڑ ہو جاتا ہے، بعض جگہ پانی سڑکوں پر بارش ہونے کی وجہ سے پانی گزرتا رہتا ہے، یا کہیں کیچڑ زیادہ ہو گیا، اب اس کا کیا مسئلہ ہے، اسی کے متعلق آج ہم دو چند مسئلے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بارش کے موسم میں بارش ہونے کی وجہ سے راستوں میں جو کیچڑ وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کے چھینٹوں کا کیا حکم ہے جو کپڑے پر پڑ جاتے ہیں یا بدن پر پڑ جاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ان چھینٹوں والے کپڑوں کے ساتھ میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو دھونا ہی ضروری ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے بارش میں سڑکوں پر اور گلیوں پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے، اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ایسے ہی ایک مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ چھت پر ناپاکی گری ہوئی ہے، ناپاکی ہے، چھت ناپاک ہے اور بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے وہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ ٹپکنے والا پانی پاک ہے یا ناپاک؟ اب یہ چار مسئلے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں، چار سوال ہے، اس چار سوال کے مسئلوں کا جواب آپ ملاحظہ فرمائے بالترتیب۔ پہلا سوال، پہلا مسئلہ یہ تھا کہ دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی کا کیا حکم ہے؟ دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی کا حکم یہ ہے کہ جو پانی دھوپ میں جان بوجھ کر یعنی قصداً گرم کیا گیا ہو، اس سے وضو یا غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس سے سفید داغ ہونے کا اندیشہ ہے، جس کو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ بالماء الشمس او یغتسل به وقال انه یورث البرص۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں رکھے ہوئے گرم پانی سے غسل کرنے سے اور وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس سے برص کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، دارقطنی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے معلوم یہ ہوا کہ دھوپ میں رکھا ہوا پانی جو قصداً رکھا گیا ہو گرم کرنے کے لیے، اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایسے ہی ٹینکی رکھی ہوئی ہے اور دھوپ تیز ہو رہی ہے، پھر پانی گرم ہو گیا، تو اس سے اگر ہم غسل کرنا چاہیں، وضو کرنا چاہیں، تو افضل یہ ہے کہ تھوڑا پانی نکال دے تاکہ وہ گرم پانی نکل جائے، پھر جو نارمل پانی آئے اس پانی سے ہم غسل وغیرہ کریں، تاکہ وہ دھات وغیرہ یا سفید داغ وغیرہ ہمارے بدن پر نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بارش کے دنوں میں سڑکوں پر جو کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ کیچڑ ہے یا جہاں بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ جمع ہو گیا اور اس راستے سے بار بار گزرنا ہو رہا ہو، بار بار گزرنے کی وجہ سے بار بار کپڑے پر چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور اس کو بار بار دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ بہت دقت کی بات ہے کہ اس راستے سے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ گزرنا ہوتا ہے، اور 10 مرتبہ کپڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کو بار بار دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، بار بار اس کو دھونا دقت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ شریعت نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے کہ وہ شخص اسی چھینٹے والے کپڑے کے اندر نماز پڑھ لے، اس کے لیے معافی ہے۔ ہاں، البتہ وہ شخص جو کبھی کبھی اس راستے سے گزرتا ہو اور ان پر 2-4 چھینٹے پڑ گئے ہیں، تو 2-4 چھینٹوں کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر زیادہ چھینٹے ہو گئے ہیں تو ان چھینٹوں کو صاف کرے، دھو لے، اس کے بعد نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ بارش کے موسم بارش ہوئی اور بارش ہونے کی وجہ سے جو پانی سڑکوں پر جو گزر رہا ہے، اس گزرے ہوئے پانی کا کیا حکم ہے کہ وہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ برسات میں جو پانی تیز بارش ہونے کی وجہ سے جو گزرتا ہے، جیسے عموماً شہروں میں ہوتا ہے، تو اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا یا اس کے اندر بدبو پیدا ہوگی، جیسے کہ پہلی مرتبہ جب بارش ہوتی ہے، بہت تیز بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے نالے سے گندگیاں باہر آ جاتی ہیں، نالیوں سے گندگیاں باہر، گٹر سے گندگی باہر آ جاتی ہے اور بدبو ہونے لگتی ہے اور پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اگر اس پانی کا ایک چھینٹ یا چند قطرے بھی پڑ جائے تو وہ ناپاک ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، البتہ اتنی تیز بارش ہوئی اور بہت دیر تک بارش ہوتی رہی، اتنی دیر تک بارش ہوتی رہی کہ وہ جو نالے سے جو گندگیاں نکلی تھی یا گٹر سے جو گندگیاں نکلی تھی، ان تمام گندگیوں کو بہا کر لے کر چلی گئی۔ اب اگر ہم ادھر سے گزر رہے، دو چار چھینٹے پڑ گئے یا چند قطرے پڑ گئے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس ناپاکی کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی چھت پر چھت ناپاک تھا، اوپر سے پانی بارش ہو گئی، اب بارش ہونے کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اتنی تیز بارش ہوئی ہو، مسلسل موسلادھار بارش ہوئی ہو اور چھت ٹپکنی شروع ہو گئی تو یہ مائع جاری کے حکم میں ہو کر کے وہ پانی پاک کہلائے گا، کہ وہ چھت ٹپکنے والا پانی، اتنا تیز بارش ہوئی اس نے سارے ناپاکی کو صاف کر دیا، تو جس کی وجہ سے وہ پانی پاک ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ بارش ہوئی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی، تھوڑی بہت بارش ہوئی اور وہ پانی جو ہے اتنا ٹپکا نہیں، ٹپک رہا ہے لیکن وہ پورا بہا کر لے کر نہیں گئی۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ چھت پورا پاک ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اگر چھت بالکل پاک نہیں ہوا ہے، اس کے اندر ناپاکی ہے، تو پانی جو ٹپک رہا ہے وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ ایسے ہی اس چھت کے اندر بارش ہونے کی وجہ سے بالکل پاک صاف ہو گیا، اب جو پانی ٹپک رہا ہے تو پانی پاک کہلائے گا۔ تو چھت کے ٹپکنے والے پانی سے 3 باتیں نکلی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر چھت پر ناپاکی ہے اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ اس چھت کے اوپر سے جتنی ناپاکیاں تھیں وہ سب بہا کر کے لے کر چلی گئی، پر نالے کے ذریعے سے بہہ گئی، اس کے بعد چھت سے ٹپک رہا ہے پانی تو وہ پانی پاک ہے، کیونکہ گویا چھت پاک ہو گیا تو اب پانی پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ بارش اتنی تیز نہیں ہوئی، بلکہ بارش اتنی ہوئی کہ ناپاکی کو پورا صاف نہیں کر پائی، تھوڑا بہت ناپاکی ہے، اب جو پانی ٹپک رہا ہے وہ پانی ناپاک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بارش اتنی ہوئی کہ چھت پورا پاک نہیں ہو، کچھ حصہ پاک ہے کچھ حصہ ناپاک ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ چھت کا اکثر حصہ پاک ہے یا ناپاک۔ اگر اکثر حصہ پاک ہو گیا تو وہ اس پانی کا حکم پاک کا حکم ہے کہ اگر اس پر لگ جائے تو یہ اس کپڑوں کے ذریعے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل جو ہے کتاب المسائل مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم منصور پوری جامعہ قاسمیہ رشید العلوم شاہی مراد آباد نے اپنی کتاب میں کتاب المسائل میں جلد نمبر 1 میں بیان کیا ہے، اور اسی کو محیط البرہانی میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی کو حضرت علامہ تاترخانیہ میں بیان کیا ہے، در مختار نے بھی بیان کیا ہے اس مسئلے کو، اور شامی زکریہ میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ 4 مسئلے ہم نے جو بیان کیے ہیں۔ دھوپ کا جو مسئلہ ہے وہ شامی زکریہ میں بھی موجود ہے، اور راستے میں چھینٹوں کا جو مسئلہ ہے یہ شامی میں بھی موجود ہے، اور ایسے ہی برسات میں جو پانی گرتا ہے یہ مسئلہ فتویٰ تاترخانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 میں ہے، اور شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332 پر موجود ہے۔ چھت سے ٹپکنے والے پانی کے حکم میں المحیط البرہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسئلوں کو سنیں بھی، اپنے ماں بہنوں کو بھی بتائیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اس کو خوب زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔